حقوق کی بات کرتے ہیں تو یہ اسلام کے 5 شعبوں میں سے ایک شعبے کی بات ہو رہی ہوتی ہے جسے ہم معاشرت کہتے ہیں۔ پہلا شعبہ عبادات کا ہے، عقائد کا ہے کہ ہم جس بنیاد پر جو کچھ کر رہے ہیں، عبادتیں کر رہے ہیں، ریاضتیں کر رہے ہیں، معاشرتی زندگی بنا رہے ہیں، معاملات کی زندگی بنا رہے ہیں، اخلاق کیسے، اس سب کی ایک بنیاد ہے جسے ہم عقیدہ کہتے ہیں، اور وہ ایسی بنیاد ہے کہ وہ کمزور تو ساری عمارت کمزور۔ عقیدے کی اس بنیاد پر پھر عبادتیں کھڑی ہوتی ہیں، پھر عبادت اور ریاضت کی عمارت عقیدے کی بنیاد پہ کھڑی ہے، آپ کی معاشرتی زندگی کی عمارت عقیدے کی بنیاد پہ کھڑی ہے، آپ کے معاملات کی زندگی کی بنیاد جو عمارت عقیدے پہ کھڑی ہے، ہماری اخلاقی زندگی عقیدے پہ کھڑی ہے۔ عقیدہ ٹھیک ہے تو ہمارے یہ اوپر کی چاروں تعمیرات اور منزلیں بالکل ٹھیک ہیں، اور اگر ہمارا عقیدہ ہی خراب ہے تو ہم اوپر بھلے سے ہم کتنا اچھا کام کیوں نہ کر رہے ہوں، ہم کتنے سجدے کیوں نہ کر رہے ہوں، ہم کتنے خیر کے کام کیوں نہ کر رہے ہوں، کتنے صدقات و خیرات کیوں نہ کر رہے ہوں، اگر عقیدہ درست نہیں ہے تو وہ ساری کی ساری چیزیں ہماری جو ہیں وہ غارت ہے۔ تو ان 5 شعبوں میں ایک معاشرت کا شعبہ ہے کہ ایک انسان کو معاشرے کے اندر رہتے ہوئے اپنی معاشرتی زندگی کیسے گزارنی ہے، رہن سہن کے طور طریقے کیا ہیں۔ ہماری معاشرتی زندگی میں ہمارے ساتھ انسانیت کا ایک سمندر ہے، کافر بھی ہمارے ساتھ، مسلمان بھی ہمارے ساتھ، جانور بھی ہماری معاشرتی زندگی کا ایک حصہ ہیں، چرند پرند بھی ہماری معاشرتی زندگی کا حصہ ہیں، تو ہمارے دین نے ان سب کے حقوق بتلا دیے۔ اب جب ہمیں اپنے دین نے حقوق بتلائے تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ کیا حق ہے، دین کی کیا تعلیم ہے کہ میں اس انسان کے حقوق کی کیسے رعایت رکھوں، میں مسلمان کے حقوق کی رعایت کیسے رکھوں، میں جانوروں کے حقوق کی رعایت کیسے رکھوں۔ اگر ہم یہ سب نہیں جانتے تو ہم اپنے دین کے بارے میں ناواقف ہیں۔ ہم نے نماز روزے کو جان لیا اور یہ سمجھ لیا کہ یہ دین ہے، ایسا ہرگز نہیں۔ دین کا یہ حصہ تو سب جانتے ہیں، دین کی وہ جو عقائد ہیں اور وہ جو عمارتیں ہیں جو اس عقیدے کی بنیاد پہ کھڑی ہیں معاشرت سے ہٹ کر، کہ ہماری معاملات کی تجارتی آپس کے معاملات کی زندگی وہ کیا ہے، وہ ایک الگ چیپٹر ہے۔ ہم اخلاقی زندگی کیسی، وہ ایک الگ، ہمارا اندر تزکیہ ہونا چاہیے، اخلاق سنورنے چاہیے، یہ ایک الگ چیپٹر ہے۔ تو معاملات الگ ہوئے، اخلاق الگ ہوئے، عبادات الگ چیز ہے، معاشرت الگ چیز ہے، عقائد الگ چیز ہیں۔ تو ہم نے اپنے دین کے اس مکمل حصے کو کتنا سیکھا ہے؟ ہم صرف ایک عبادات کو سیکھ لیتے ہیں، نماز ایسے پڑھنی ہے، روزہ ایسے رکھنا ہے، بس ہمیں یہ عبادات کا دین کا یہ شعبہ جو ہے نا، ہم اسے دین سمجھ کر بیٹھے ہیں۔ تو معاشرتی زندگی کے حقوق کو سمجھنا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ ویدی المسلم، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان یا دوسرے لوگ محفوظ ہوں، تکلیف کسی کو نہ پہنچے۔ دین اور شریعت نے انسانیت کے مزاج کی بڑی رعایت رکھی ہے، کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اذیت نہ پہنچے۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں جب صبح کے وقت تہجد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوتے تھے تو حدیث کا ذخیرہ یہ کہتا ہے کہ پیغمبر مصطفیٰ اتنا آہستہ اٹھتے تھے کہ میری جو زوجہ مطہرہ اہلیہ پاس ہے اسے تکلیف نہ پہنچے، میرے اٹھنے سے، ان آوازوں سے کہیں اس کی نیند میں خلل نہ آئے۔ ایک انسان اور ایک مسلمان کے مزاج کی اتنی رعایت ہمارا دین رکھتا ہے، حق متاثر نہ ہو، تکلیف نہ پہنچے، نیند متاثر نہ ہو، آرام متاثر نہ ہو، اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا طرز عمل امت کے سامنے رکھ کر یہ بتلا دیا، ہمارا دین کسی کو تکلیف پہنچانے والا دین نہیں ہے، محبتیں بکھرنے والا دین ہے۔ ہم دو مسلمان جب آپس میں ملتے ہیں نا تو کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا مطلب ہے اس السلام کا؟
سلامتی، تم سلامت رہو، سلامتی تمہارا مقدر ہو، تمہیں تکلیف نہ پہنچے، خوشحالی تمہارا، ایک دعا ہے کہ جس دین نے دو ملنے والوں کو یہ کہا کہ جب بھی ملو ایک دوسرے کو سلامتی کی دعا دو، وہ دین یہ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ معاشرہ فساد کی نظر ہو جائے، نفرتوں کی نظر ہو جائے، آگ کے الاؤ جلنے شروع ہو جائیں، دلوں کے اندر قدورتیں پھیلنی شروع ہو جائیں، اور نہ صرف یہ کہ مسلمان کے حقوق، انسانیت کے حقوق تلف ہو جائیں۔ اللہ کے نبی نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر ایک چارٹر آف ہیومن بینگز، انسانی حقوق کا ایک چارٹر بیان کیا۔ کیا کہا؟ لا فضل لعربی علی عجمی۔ اللہ کے نبی نے اپنی امت کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ میری امت کے لوگوں، تم میں سے کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں۔ کوئی مال کی وجہ سے بڑا بننا چاہے کہ مجھے ایک غریب پر اس لیے فضیلت ہے کہ میں مالدار ہوں، نہیں۔ کوئی اپنے منصب عہدے کی بنیاد پر یہ کہے کہ میں بڑا وہ چھوٹا، نہیں۔ مراتب کا فرق تو ہے، لیکن اللہ کے نزدیک کون بلند ہے یہ ہے اصل معیار۔ کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں، مالدار کو غریب پر کوئی فضیلت نہیں، کسی اچھے منصب والے کو کسی ماتحت پر کوئی ایسی فضیلت نہیں۔ دین کے اعتبار سے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کامیابی، فضیلت اور برتری کا معیار اللہ کے نزدیک وہ ہے کہ تم میں سے اللہ سے ڈرنے والا زیادہ کون ہے، متقی کون ہے۔ ہم نے کیا فضیلت کے معیار اپنے معاشرے میں بنا دیے؟ میں تم سے بڑا، تم مجھ سے چھوٹے۔ چلے جو مرتبے کا فرق جو اللہ نے رکھا ہے کسی نہ کسی درجے میں، اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ ہم اسے چھوٹا سمجھ کر اس کے حقوق کو تلف کر دیں۔ حبشہ سے آئے تھے حضرت بلال، رنگ کے کالے تھے، موٹے ہونٹ تھے، لیکن دین سے وابستگی ایسی تھی کہ اللہ کے نبی نے ان سے فرمایا تھا کہ بلال، میں جنت میں جب گیا معراج کے سفر پر، تو میں جنت میں چل رہا تھا تو مجھ سے آگے قدموں کی آواز مجھے آئی، میں نے پوچھا یہ آواز کس کی ہے؟ تو کہا یہ آپ کی امت کے بلال کی آواز ہے۔ حبشے کا غلام جو غلامی والی زندگی گزار رہے تھے، رنگ کالا ہے، لیکن اللہ کے ہاں وہ اس مرتبے کو پہنچ چکے تھے جس مرتبے پہ عرب کے اس وقت بڑے بڑے سردار نہیں پہنچ سکے تھے۔ اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ دین نے انسانیت کے حقوق بتلائے۔ حجر اسود کو بوسہ دینا بڑی فضیلت کا مقام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ایک مفہوم ہے، جو آدمی حجر اسود کو بوسہ دیتا ہے وہ ایسا ہے جیسے وہ اللہ سے مصافحہ کر رہا ہے۔ کتنا فضیلت کا مقام ہے۔ لیکن اور پھر اللہ کے نبی نے بوسہ دیا، صحابہ نے بوسہ دیا، لیکن دین اسلام کی تعلیم یہ ہے اگر حجر اسود کو بوسہ دیتے ہوئے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچ رہی ہے، یہ فضیلت ختم، یہ گناہ ہے۔ ایک مسلمان کے مزاج کی رعایت دین نے رکھی، شریعت نے رکھی، تکلیف نہ دو کسی کو۔ وہ اتنا بڑا فضیلت کا کام اپنی جگہ پہ ہے، لیکن تکلیف دے کے جب تم وہاں پہنچ رہے ہو، وہ ثواب سے بھی محروم۔ اس انسان کے جو حق کو ضائع کیا ہے، اس کا روز محشر میں پوچھا جائے گا، اسے دھکا کیوں دیا، اسے کیوں گرا دیا۔ اپنی جگہ پر فضائل ہیں۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا بعض فقہا نے لکھا ہے واجب ہے، بعض نے لکھا ہے سنت مؤکدہ ہے، یعنی گھروں میں نہیں مسجدوں میں آ کر نماز کو پڑھو۔ لیکن اگر کسی انسان کو، مسلمان کو کوئی ایسی بیماری لاحق ہے کہ جس سے بدبو آ رہی ہے، اور دوسرا آدمی اس کی طبیعت اس سے گھن محسوس کر رہا ہے، تو دین اسلام نے کہا اس آدمی کے لیے مسجد میں آنا جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ دوسرے کی تکلیف کا سبب بن رہا ہے۔ جو دین اتنے زیادہ باریک باریک مزاج کی ہمارے رعایت رکھے، قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام بڑا ثواب ہے، اونچی آواز سے پڑھتے ہیں اور اچھا زیادہ ثواب ہے، لیکن کہا کہ اگر کوئی سویا ہوا ہے اور آپ اونچی آواز سے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں تو یہ آپ کو ثواب نہیں مل رہا، یہ گناہ مل رہا ہے، اس لیے کہ آپ نے دوسروں کو تکلیف پہنچائی ہے۔ تو جو دین ہمارے اتنے زیادہ مزاج کی رعایت کرے، ہمارے حقوق کی اتنی زیادہ بات کرے کہ پیار محبت، کسی کا حق تلف نہ ہو، کسی کو تکلیف نہ پہنچے، تو وہ دین یہ کیسے ہمیں کہہ سکتا ہے
کہ کسی کو تم نقصان پہنچاؤ۔ دین اسلام نے جہاں مسلمانوں کے حقوق بتلائے ہیں وہاں ہمارے دین نے